अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं ताहिर चगताई। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे दज्जाल के हवाले से, और आज के प्रोग्राम का मौजू आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम का मौजू है दज्जाल और बरमूदा तकोन। बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से भी बात करेंगे। हमने पिछले प्रोग्राम को जहां छोड़ा था उसमें जिक्र था कि एक हदीस का कि जिसमें एक ईसाई जो मुसलमान हुआ और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने बताया कि उनका जहाज जब भटक गया, उन लोगों का, वो 30 लोग थे। 1 महीने के बाद वो एक जजीरे पर पहुंचे जहां पर उन्हें एक ऐसा शख्स मिला कि जो जानवरों की तरह था, यानी कि उसका हुलिया बहुत खौफनाक था। फिर वहीं पर उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसका हुलिया उन्होंने आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और उससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि वो दज्जाल हो सकता है, क्योंकि उसकी एक आंख जो है वो एक आंख से काना है और एक आंख डिले से बाहर है, और वो इस तरह लटकी हुई है जैसे अंगूर लटका होता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के हवाले से कि दज्जाल जो है वो आ चुका है और किसी वक्त भी वो तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। तो फिर फरमाया कि तुम लोगों को उसके खिलाफ लड़ना है, और फिर ये भी बताया कि सूरह काफ की शुरू की आयात जो हैं उनकी तिलावत करोगे तो दज्जाल के फितने से महफूज रहोगे। अब जब उस ईसाई की बात करते हैं, मुस्लिम शरीफ की उस हदीस की हम बात करते हैं, वो ईसाई जब मुसलमान हो गए तो उनकी जब बात करते हैं तो जजीरे की बात आती है सामने। जजीरे के हवाले से दुनिया में 2 जजायर जो हैं, 2 ऐसे एरियाज हैं जो बिल्कुल भी हमारी नज़रों से ओझल हैं। पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो एक मिस्ट्री है, एक ऐसी कहानी है कि जहां खौफ इंसान पे तारी हो जाता है, डर गालिब हो जाता है। अगर आप में से कोई सोचे या मैं सोचूं कि वहां हम जाएं उन जगहों पर, तो खौफ होगा कि शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। ये खौफ हम पर नहीं, ये पूरी दुनिया पर है। आज के इस जदीद दौर में बरमूदा तकोन, बरमूदा ट्रायंगल का खौफ जो है वो पूरी दुनिया पर है। न सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल है बल्कि एक और भी है ऐसी तकोन दुनिया में मौजूद है जो जापान के करीब मौजूद है। उसको शैतानी तकोन कहा जाता है, डेविल ट्रायंगल कहा जाता है। यह शैतानी तकोन जापान के साइली शहर के करीब है, योकोहामा से फिलिपाइन के जजीरे तक है, और फिर वहां से गवाम के पास पहुंचती है, और फिर मारियाना जो एरिया है वहां पर पहुंचती है जापान के करीब। और आपको बताते चलें कि दूसरी जंग अजीम के बाद इस जजीरे पर अमेरिका का कब्जा है और अमेरिका की आर्मी वहां मौजूद है। जहां तक बरमूदा ट्रायंगल की बात करते हैं, साथ हम ये सोचते हैं कि क्या दज्जाल बरमूदा ट्रायंगल में हो सकता है, क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से जो कहानियां हैं, हमें 1854 में जो कहानियां सामने आई उससे पहले बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से कोई इस किस्म के वाकयात, इक्का दुक्का वाकयात थे। लेकिन चूंकि समुंदर जो है वो खुला था, जदीद तर्ज की मशीनरी नहीं थी या बहरी जहाज नहीं थे जो उन समंदर में आने वाले तूफानों से बच सकते, तो इस तरह की कहानियां पूरे समंदर में थीं। लेकिन 1954 में एकदम से बड़ी तादाद में कश्तियों का गायब हो जाना, बहरी कश्तियों का जो है वो गायब हो जाना, और उस वजह से ये सामने मंजर आता है दुनिया के सामने 1854 में कि यहाँ जो बरमूदा है, ये जो एरिया है, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो गायब की ताकतें हैं या ज़मीन से, समंदर के अंदर से निकलने वाली कुछ बलाएं हैं, आफतें हैं जो एकदम से उन चीज़ों को हड़प कर जाती हैं। थोड़ा सा आपको पस मंज़र बताते चलें कि आज तक जो है बरमूदा के हवाले से ये बात है कि कम से कम 1000 समुद्री कश्तियाँ, जहाज़ और हवाई जहाज़ जो हैं वो उसमें गायब हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे जहाज भी थे कि जो सिर्फ खाली मिले हैं और अमला जो है उनमें से गायब था। एक जहाज के हवाले से यह है कि 3 मिनट पहले जो है कंट्रोल रूम के साथ बहरी जहाज ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम पर खौफ तारी हो रहा है। अगले ही 3 मिनट्स के अंदर वहां पर जो मौजूद करीबी कोस्ट गार्ड्स की जो टीमें मौजूद थीं वो पहुंच गई, वो कश्तियां उनकी मदद के लिए पहुंची, तो जहाज का अमला गायब था। वो लोग यूं था कि जैसे खाने के लिए बैठे हों और फिर यकदम ही कोई चीज़ ऐसी आई हो और उसने उनको उचक लिया हो। 3 मिनट के अंदर उनके खाने की चीज़ें उनके मेज़ों पर उसी तरह मौजूद थीं, कुर्सियां थोड़ी सी पीछे थीं, जैसे कोई हादसा होने वाला हो और वो लोग उठे हों, लेकिन किसी किस्म की कोई भगदड़, कोई लूट मार नहीं थी और जहाज बिल्कुल खाली था। बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं कि ऐसे कई जहाज जो हैं वो बरमूदा ट्रायंगल के किसी एक कोने में गायब हुए हैं, तो कुछ अरसे के बाद, चंद सालों के बाद उसके दूसरे कोने से जाके वो मिले हैं और उनमें अमला नहीं होता था, लेकिन जहाज की तमाम तर चीजें मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे जहाज ऐसे हैं जो बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए हैं। 1945 में इस एरिया को बरमूदा तकोन का नाम दिया गया, बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। आपको भी ये बताते चलें, इसका पस मंजर है कि ये फ्लोरिडा है और साथ अटलांटा यानी कि जो बहरे ओकियानूस है, इसमें ये चीज़ मौजूद है। 300 जजीरों का ये एरिया है बरमूदा ट्रायंगल, और इसमें से सिर्फ 20 जजीरों पर आबादी है। 400 साल से बाकी जो 280 के करीब जजीरे हैं उन पे आबादी नहीं है, ना ही कोई इंसान रहता है। खौफ की वजह से वहां कोई नहीं जाता। जो 20 जजीरे हैं उन 20 जजीरों पर भी बहुत कम लोग रहते हैं।
1945 میں جب مسلسل جہاز غائب ہونا شروع ہو گئے، ہوائی جہاز غائب ہونا شروع ہو گئے، تو پھر ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکہ کی حکومت نے اس کو خوفناک ایریا قرار دیا اور برمودا ٹرائنگل کا نام دیا۔ اب ذرا سا آپ رک جائیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور آپ کسی دنیا کے حکمران ہوں، اگر آپ کو پاکستان کا حکمران بننا پڑ جائے اور آپ فوری طور پر یہ سوچیں کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا ایریا بنا لیں کہ جہاں پر ہم تجربے کریں، لیبارٹریاں بنا لیں اور وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل کر لیں، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چیز آئے گی؟ یقیناً آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز یہی آئے گی کہ کوئی ایسا ایریا ہو، خشکی سے ہٹ کے سمندر کا ایریا ہو جہاں کوئی نہ پہنچتا ہو۔ لیکن آج دنیا میں کوئی بھی ایسا ایریا نہیں جہاں انسان نہ پہنچتا ہو یا سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو دیکھا نہ جاتا ہو۔ تو پھر کوئی ایسا طریقہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ وہاں پر لوگوں میں خوف پیدا ہو اور وہ اس طرف نہ جائیں۔ کیا 1854 میں غائب ہونے والے جہازوں کے پیچھے کوئی اس طرح کی انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں امریکہ کی یا کسی دوسرے ملک کی، جو وہاں بیٹھ کر تجربے کر رہے ہیں، پوری دنیا کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ اس طرف نہ آئیں؟ جب ہم نے دوسرا ڈیول ٹرائنگل یعنی کہ شیطانی تکون کی بات کی تھی، جو جاپان کے ساحل کے قریب موجود ہے، یوکوہاما کے پاس جہاں موجود ہے، تو وہاں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہاں بھی امریکہ کا دوسری جنگ عظیم کے بعد قبضہ ہے اور بہت سارے بحری جہاز جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں۔ اب برمودا ٹرائنگل اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہاں پر دجال موجود ہے، تو یقیناً دجال کا راز جو ہے وہ اسی وقت ظاہر ہوگا کہ جب خدا چاہے گا۔ دنیا میں دو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو جب خدا چاہے گا سامنے آئیں گی، ایک یاجوج ماجوج اور دوسرا دجال، اور پھر امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ ہمارے سامنے آئیں گے، تو وہ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اس طرح ان رازوں کو خدا نے ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہوا ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال، جب ہم نے جزیرے کی بات کی، تو کیا دجال اسی جزیرے پر موجود ہے؟ لیکن اگر دجال اس جزیرے پر موجود ہے تو پھر یہ سارے جہاز کہاں چلے گئے؟ اور اگر جہاز جو ملے ہیں ان میں سے صرف لوگوں کو کیوں اٹھایا گیا؟ کیا دجال ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا؟ یا پھر ایک اور آپ کو بتاتے چلیں، 1945 میں ایک جہاز جو ہے برمودا کے اوپر سے جب گزر رہا تھا، ہوائی جہاز جب اس کے اوپر سے گزر رہا تھا، تو اگلے ہی چند لمحوں میں وہ جہاز میامی کے اوپر پہنچ گیا۔ ٹرائنگل کا ایک کونا میامی بیچ ہے، میامی کے اوپر پہنچ گیا۔ جو فاصلہ اس کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنا تھا، اس نے 20 منٹ میں وہ فاصلہ طے کیا۔ وہ ایک پائلٹ جب بچا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ جب مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں اس ایریے میں داخل ہوا تو میں نے ایک سرنگ دیکھی، آسمان کے بیچ میں ایک کوہرے کی سرنگ دیکھی، اس سرنگ میں داخل ہوتا چلا گیا، اور پھر میرے دونوں طرف سفید سفید آسمان تھا، یعنی ایک کوہرا تھا، ایک دھند تھی جس کے اندر میں جا رہا تھا، اور سرنگ بنی ہوئی تھی، اور میرے تمام کمپاس جو تھے، جہاز میں 2 کمپاس ہوا کرتے ہیں، وہ دونوں کمپاس جو ہیں جو ڈائریکشنز بتاتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ کنٹرول ٹاور سے رابطہ میرا ختم ہو گیا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس سرنگ سے مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ فاصلہ کیسے طے کیا، 20 منٹ میں میامی کے اوپر موجود تھا۔ جب میں اس کوہر سے باہر نکلا تو میں میامی پہ موجود تھا۔ کیا کوئی ایسی سرنگ موجود ہے اس جگہ پر جو جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے؟ اس چیز کو ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک اور تجربے کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ہم نے اپنے ایک پروگرام پر، اس میں جب ہم زلزلوں کا ذکر کر رہے تھے، اس میں 2005 کے زلزلے کی بات کی، اور پھر ہم نے ہارپ ٹیکنالوجی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے اندر 26 سے 27 کلومیٹر کی ایک سرنگ آج سے کچھ عرصہ پہلے بنائی گئی تھی، اور سرنگ میں بگ بینگ کا تجربہ کیا گیا۔ دنیا کے سامنے یہ چیز تھی کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی۔ بگ بینگ کے تجربے کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام میں سوال اٹھائے تھے۔ آپ انٹرنیٹ پہ یہ پروگرام موجود ہے، 8 اکتوبر کے زلزلے کے حوالے سے آپ اے جے کے ٹی وی نیوز روم کے حوالے سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ چیز موجود تھی، وہ دائرہ جو رنگ بنا ہوا تھا، کہ اس میں انہوں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا تھا کہ یہ زمین کیسے ہے، سورج کے یہ پھٹنے والا یہ تمام سسٹم کیسے وجود میں آیا تھا، اور وہ تجربہ کیا گیا تھا پچھلے 2 سالوں کے درمیان۔ اگر ہم سوالوں کو آگے بڑھائیں تو مزید تجربے یہ کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے دور میں، اور مختلف پروگرامز بھی اس حوالے سے، مختلف انہی کے چینلز یہ بتا چکے ہیں کہ ٹائم مشین کی بات آ رہی ہے سامنے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی مشین بنائی جائے جس سے ہم ایک جگہ سے گزریں اور ہم کسی دوسرے دور میں پہنچیں۔ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم یکدم اصحاب کے دور میں چلے جائیں، یا پھر ہم فرعون کے دور میں چلے جائیں اور ہم ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر اسی کو دیکھیں، یا پھر آنے والے دور کا ہم ذکر کریں۔ آج ہم سوچنا چاہیں کہ 2000 سال بعد زمین کیسی ہوگی یا 200 سال بعد کیسے ہوں گی، ایسی ٹائم مشین بنانے کے لیے تجربے ہیں۔ اب اس بگ بینگ کی اس سرنگ کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سرنگ کے اندر
ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پروٹونز نیوٹرونز کو سپیڈ کے ساتھ گزارا جائے اور پھر ہم اس کے جو بلاسٹ کر کے جو چیزیں بنیں اسے ہم ٹائم مشین کے لیے ایک سرنگ بنا لیں جس کے ہم ایک کونے سے داخل ہوں اور وہ سرنگ جو ہے دوسرے کونے پر ہم ایک اگلے زمانے میں داخل ہو جائیں۔ اس حوالے سے ان کے ایک پروگرام کا ذکر کروں گا کہ ایک ٹی وی چینل پہ ان کا پروگرام چلا، جو امریکن تھے، ان کا ایک پروگرام چلا اور اس میں انہوں نے ٹائم مشین کے حوالے سے ڈیٹیل بھی بتائی اور یہ بتایا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کے گرد ایک ٹرین چلائیں۔ جب ہم تکون کے پاس کھڑے ہوں گے، تکون کے ساتھ سب سے پہلے احرام مصر کا ذکر آتا ہے، یہودیوں کے وہ احرام، فرعونین کے وہ احرام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو جب احرام مصر کے پاس کھڑے ہوں گے تو ایک بڑی چیز کے پاس کھڑے ہو کر وقت کا گزرنے کا احساس آپ کو کم ہوتا ہے، لیکن جب آپ دور سے دیکھیں گے اور آپ کو وہاں پر لوگ سلو نظر آئیں گے، جب آپ احرام کے پاس کھڑے ہو کر باہر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لوگ سپیڈ کے ساتھ وقت گزرتا ہوا تیزی سے نظر آئے گا، یعنی کہ ان کے اندازے کے مطابق کہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ زمین کے 2 دن ہوں اور وہ جو شخص ہے وہ اپنی کسی مشین میں بیٹھا ہو، اس کا 1 دن گزرے، زمین میں 1 سال ہو اور اس شخص کا 1 دن گزرے۔